ناظرین، اگلا پروگرام ہے اسوہ حسنہ۔ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وقال تعالى وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض، وقال اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم نصرك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ محترم ناظرین، اسوہ حسنہ میں ہم آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کر رہے ہیں بدر کی فیصلہ کن جنگ اور اس کی اہمیت۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے پروگراموں میں ہم غزوات سے متعلق مختصر سی تفصیل اور سرایا سے متعلق مختصراً ذکر کر چکے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سرایا روانہ فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات میں شرکت فرمائی۔ غزوات کی جو کم از کم تعداد جو منقول ہے وہ 19 ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن غزوات میں شرکت فرمائے یا جن فوجی دستوں کو روانہ فرمائے اس کی مختصراً اسے ذکر کیا جا چکا تھا، اور یہ بھی بتایا جا چکا تھا کہ غزوہ کسے کہتے ہیں اور سریہ کسے کہتے ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں اور جس معرکے میں اور جس قتال میں بنفس نفیس شریک ہوئے، علماء سیرت نگار حضرات اسے غزوہ کہتے ہیں۔ سیرت کی اصطلاح میں اسے غزوہ کہا جاتا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں اور جس معرکے میں شریک نہیں ہوئے، صرف مجاہدین اسلام کو روانہ فرمایا، حضرات صحابہ کو روانہ فرمایا، اسے سریہ اور بعث کہتے ہیں۔ جیسے سرایا میں سے مختصر سے بعض سرایا کا مشہور سرایا کا ذکر کیا گیا تھا، سریہ حمزہ رضی اللہ عنہ، سریہ عبید ابن حارث، اور سریہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور سریہ عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح غزوات میں چند غزوات کا تذکرہ کیا گیا تھا، غزوہ ابوا، غزوہ بوات، غزوہ عشیرہ اور غزوہ بدر صغریٰ۔ یہ غزوات وہ تھے جو چھوٹے سے غزوات تھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے، لیکن آج جس غزوے کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ غزوہ بدر کے عنوان سے غزوہ جانا جاتا ہے، اور اسلام میں، تاریخ اسلام میں یہ سب سے بڑا غزوہ ہے اور سب سے فیصلہ کن یہ جنگ ہے
کہ یہی وہ غزوہ ہے غزوہ بدر جس کے ذریعے سے اسلامی شان و شوکت کی ابتدا ہوئی، اور اسی غزوے کے ذریعے سے کفر اور شرک کو ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوا۔ گویا کفر اور شرک کی ذلت اور رسوائی کی ابتدا اسی غزوے سے ہوئی، اور غزوہ بدر وہ پہلا غزوہ ہے کہ اس کے بعد سے آج تک جتنے فتوحات اور کامیابیاں مسلمانوں کو حاصل ہوئیں یا جتنی سلطنتیں اور حکومتیں مسلمانوں کی قائم ہوئی، وہ تمام کی تمام سلطنتیں اور حکومتیں غزوہ بدر کی رہین منت ہیں، اور غزوہ بدر ہی ان تمام حکومتوں اور سلطنتوں کے قیام کا سبب ہے جو کامیابی اللہ نے بدر کے میدان میں اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ چونکہ بدر کا جو معرکہ ہے، بدر کی جو جنگ ہے کہ اللہ نے مٹھی بھر جماعت کو اللہ تعالیٰ نے بے سر و سامانی کے باوجود اللہ نے کامیابی عطا فرمائی تھی، کامیابی سے اللہ نے ہمکنار فرمایا تھا۔ تو تمام سلطنتیں اور حکومتیں جو بدر کے بعد سے مسلمانوں کی قائم ہوئیں، تو ان تمام حکومتوں اور سلطنتوں کے قیام کی بنیاد بدر کا معرکہ ہے۔ تو غزوہ بدر وہ اہم غزوہ ہے اور وہ فیصلہ کن جنگ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا کسی ظاہری اور مادی اسباب و وسائل کے تائید غیبی سے تائید غیبی اللہ نے فرمائی اور غیبی نصرت اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور غزوہ بدر کے ذریعے سے کفر اور شرک کے سر پر ایسی کاری ضرب لگی اور ایسی چوٹ لگی کہ جس کی وجہ سے کفر کی سر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور اس کے دماغ کی چولہیں ہل گئیں۔ تو غزوہ بدر یہ اہم ترین غزوہ ہے، اور یہی وہ غزوہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الفرقان سے تعبیر فرمایا ہے۔ یوم الفرقان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، حق و باطل کے درمیان یہ فیصلہ کن جنگ اور فیصلہ کن معرکہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اگر تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو، وما انزلنا علی عبدنا، اور اس مدد و نصرت پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، یوم الفرقان فیصلے کے دن۔ تو معرکہ غزو کو، معرکہ بدر کو اور بدر کی لڑائی کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان سے تعبیر فرمایا۔ حق و باطل کے درمیان فرق اور امتیاز کرنے والی یہ جنگ تھی، اور جس مہینے میں یہ جنگ ہوئی اور جس مہینے میں یہ معرکہ ہوا اور یہ لڑائی ہوئی، وہ مہینہ بھی یوم فرقان تھا، وہ مہینہ بھی فرقان تھا، کیونکہ بدر کی یہ لڑائی رمضان میں ہوئی، اور ماہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ تو بدر کا معرکہ بھی فیصلہ کن معرکہ تھا، اور جس مہینے میں یہ معرکہ اور یہ جنگ ہوئی، وہ مہینہ بھی وہ تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرقان حمید کو نازل کیا، اس قرآن کو، اس کتاب کو نازل کیا جو حق و باطل کے درمیان اور ہدایت اور ضلالت کے درمیان فرق کرنے والی کتاب کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں نازل فرمایا۔ تو غزوہ بدر کی اہمیت، اور اس سے بھی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حق و باطل کے درمیان
فیصلہ کن جنگ اللہ نے فرمایا، فیصلہ کن معرکہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا۔ آغاز قصہ غزوہ بدر کا آغاز اس طرح ہوا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی، یہ اطلاع پہنچی کہ ابو سفیان اپنا تجارتی قافلہ لے کر ملک شام سے مکہ مکرمہ کو لوٹ رہا ہے، کہ جس میں بہت زیادہ سامان تجارت ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ سے مشورہ کیا، اور صحابہ سے یہ فرمایا کہ اگر تم ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے تعاقب میں اگر تم نکلو گے تو عجب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں مال غنیمت عطا فرمائے۔ تو ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ تھا، قرائن سے اور اس وقت کے روایات اور حالات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف سامان تجارت پر یہ قافلہ مشتمل نہیں تھا، صرف سامان تجارت ہی نہیں تھے، بلکہ ابو سفیان کا یہ قافلہ اسلحہ سے لیس تھا اور ملک شام سے جنگی ساز و سامان کو لے کر لوٹ رہا تھا۔ چونکہ مکہ مکرمہ اور حجاز میں اس وقت تک کوئی اسلحہ کا کارخانہ نہیں تھا، ہتھیار کا کوئی کارخانہ نہیں تھا، تو ابو سفیان تجارتی ساز و سامان کے ساتھ اور اسلحہ کی ایک بڑی وافر مقدار کے ساتھ ملک شام سے مکہ مکرمہ کو لوٹ رہا تھا، اور یہ اسلحہ اور یہ ہتھیار وہ تھے جو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیے جا سکتے تھے، کہ مسلمانوں سے جنگ میں انہیں استعمال کیا جا سکتا تھا۔ دفاعی اور جنگی نقطہ نظر سے ابو سفیان کے اس تجارتی قافلے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، دفاعی نقطہ نظر سے اور جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے بھی ابو سفیان کے اس تجارتی قافلے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، کہ کفار کے لیے، دشمنان اسلام کے لیے کہ مقابلے کے لیے بھرپور تیاری کرو۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے یہ بھی فرمایا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا، ان سے چوکنا رہو، فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا، علیحدہ علیحدہ نکل پڑو یا اکٹھے ان کے مقابلے کے لیے نکل پڑو۔ تو کسی بھی صورت میں دشمن سے غفلت نہیں برتی جا سکتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی اور جنگی نقطہ نظر سے ابو سفیان کے قافلے کو نظر انداز نہیں فرمایا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے تعاقب کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ تو حضرات صحابہ نے، چونکہ یہ ایک تجارتی قافلے کے تعاقب کا مسئلہ تھا، تو بلا کسی بڑی تیاری کے حضرات صحابہ جلدی میں نکل کھڑے ہوئے۔ چونکہ تجارتی قافلے کے تعاقب کا یہ مسئلہ تھا، چونکہ باضابطہ کوئی جنگ کا امکان نہیں تھا، تو بلا کسی تیاری کے حضرات صحابہ نکل کھڑے ہوئے۔ اور ادھر ابو سفیان کو یہ اندیشہ ہو رہا تھا، اندیشہ تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کے تعاقب کے لیے اپنے اصحاب کو روانہ کریں گے۔ تو ابو سفیان حجاز کے قریب پہنچ کر حالات کا جائزہ لینے لگا کہ کہیں مسلمان ان کے تجارتی قافلے کے تعاقب کے لیے نکل کھڑے تو نہ ہوئے ہوں۔ ادھر بعض لوگوں سے ابو سفیان کو یہ اطلاع ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے تعاقب کے لیے روانہ کر دیا۔ تو ابو سفیان نے ایک آدمی زمزم غفاری کو
اجرت دے کر مکہ مکرمہ روانہ کیا تاکہ اہل مکہ سے مدد طلب کی جائے اور وہ فوری ابو سفیان کی مدد کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ تو زمزم غفاری ابو سفیان کے قاصد بن کر مکہ مکرمہ روانہ ہوا اور جا کر اہل مکہ کو ابو سفیان کی یہ اطلاع پہنچائی، تو اہل مکہ ابو سفیان کی مدد و نصرت کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ لیکن بدر کا یہ جو معرکہ تھا، یہ جو جنگ تھی، اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو نکلنے کا حکم نہیں دیا، چونکہ صرف تجارتی قافلے کے تعاقب کا معاملہ تھا۔ تجارتی قافلے پر نظر رکھنے کا مسئلہ تھا اور اس کے پیچھا کرنے کا معاملہ تھا، تو اس وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو نکلنے کا حکم نہیں دیا اور بلا کسی بھرپور تیاری کے حضرات صحابہ نکل کھڑے ہوئے، جیسا کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بدر کے معرکے کے بارے میں، جنگ کے بارے میں فرماتے ہیں، لم اتخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ غزاها الا فی غزوۃ تبوک غیر انی تخلفت فی غزوۃ بدر ولم يعاقب احد تخلف عنها انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید عیر قریش ولكن جمع اللہ بینہ وبین عدوہم علی غیر میعاد۔ بدر کا جو معرکہ تھا، بدر کی جو جنگ تھی، یہ صرف کوئی باضابطہ جنگ کے لیے حضرات صحابہ نکل کھڑے نہیں ہوئے تھے، بلکہ صرف ایک تجارتی قافلے کے تعاقب کی نیت سے نکلے تھے، جیسا کہ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی جنگ میں پیچھے نہیں رہا کہ جو غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جن جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، ان غزوات میں سے کسی غزوے میں آپ سے پیچھے نہیں رہا، الا فی غزوۃ تبوک، سوائے غزوہ تبوک کے، غیر انی تخلفت فی غزوۃ بدر، مگر یہ کہ میں غزوہ بدر میں بھی پیچھے رہا، ولم يعاقب احد، اور حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں غزوہ بدر میں شرکت نہ کرنے والوں میں سے کسی پر عتاب نہیں کیا گیا، کسی پر عتاب نہیں نازل ہوا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے معرکے میں جو نکلے وہ صرف تجارتی قافلے کے تعاقب کی نیت سے نکلے۔ انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید عیر قریش، تجارتی قافلے کے تعاقب کے نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ نکل کھڑے ہوئے، ولیکن جمع اللہ بینہم وبین عدوہم علی غیر میعاد، لیکن اللہ تعالیٰ نے بلا قصد کے، بلا ارادے کے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور ان کے دشمنوں کو اللہ نے آپس میں بھڑا دیا، آپس میں مسلمان اور کفار بلا کسی ارادے کے، بلکہ صرف اتفاقاً مسلمانوں کے درمیان یہ جنگ ہو گئی۔ فتح الباری میں اس کا ایک نقطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جو استثناء فرمائے ہیں غزوہ تبوک کا اور غزوہ بدر کا، کہ دونوں کا استثناء الگ الگ حروف استثناء کے ذریعے سے کیے ہیں۔ ایک جگہ جو ہے غزوہ تبوک کا استثناء اللہ کے ذریعے سے فرمائے اور غزوہ بدر کا استثناء غیرہ کے ذریعے سے فرمائے، چونکہ غزوہ بدر غزوہ تبوک کا سے پیچھے رہنا اور غزوہ بدر سے پیچھے رہنے کا حکم ایک جیسا نہیں تھا، کیونکہ تبوک کا جو معاملہ تھا، غزوہ تبوک کا جو معاملہ تھا وہ الگ تھا اور غزوہ بدر کا معاملہ الگ تھا۔
غزوہ تبوک میں تمام مجاہدین کی شرکت، تمام مسلمانوں کی شرکت لازم تھی۔ تبوک میں کی شرکت فرض عین تھی اور غزوہ بدر کی شرکت یہ فرض کفایہ تھی۔ تو غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والوں پر تو عتاب نازل ہوا، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے، لیکن بدر سے پیچھے رہنے والوں پر عتاب نازل نہیں ہوا۔ اس وجہ سے حضرت کعب بن مالک نے دونوں کا استثناء الگ الگ حروف استثناء کے ذریعے سے کیے ہیں۔ تبوک کا معاملہ جو ہے، تبوک کی شرکت یہ فرض عین تھی اور بدر کی شرکت یہ فرض کفایہ تھی۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں بدر میں بھی پیچھے رہا اور تبوک میں بھی پیچھے رہا، لیکن تبوک بدر کا جو مسئلہ تھا یہ صرف ایک تجارتی قافلے کے تعاقب کا معاملہ تھا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے لیے 313 صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے۔ ابن سعد فرماتے ہیں کہ ابو سفیان کا یہ جو قافلہ تھا، جو تجارتی قافلہ تھا، یہ وہی قافلہ تھا جس کے تعاقب کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے غزوہ ذی العشیرہ میں 200 مہاجرین کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج فرمایا تھا۔ غزوہ ذی العشیرہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج فرمایا تھا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 200 مہاجرین کو لے کر نکلے تھے، اور مقام عشیرہ تک پہنچنے تک ابو سفیان وہ تجارتی قافلہ جو ہے نکل چکا تھا۔ تو ابو سفیان کا یہ جو تجارتی قافلہ ملک شام سے مکہ لوٹ رہا تھا، تو ابن سعد کے مطابق یہ وہی تجارتی قافلہ تھا جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 مہاجرین کو لے کر نکلے تھے، اور یہ قافلہ ملک شام سے واپس لوٹ رہا تھا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کا یہ جو خروج تھا، یہ جو نکلنا تھا، صرف تجارتی قافلے کی غرض سے تھا، اس لیے عجلت میں اور جلدی میں بہت کم صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ چونکہ یہ سفر جہاد اور قتال کے لیے نہیں تھا، اس لیے نہ جانے والوں میں پر کسی قسم کا عتاب نازل نہیں ہوا۔ اور اسی وجہ سے بہت کم حضرات صحابہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف جو روانہ ہوئے، 12 رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ 313 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، 313 جانثار صحابہ آپ کے ہمراہ تھے۔ مسلمانوں اور کفار کے درمیان جنگی ساز و سامان اور تعداد کا بڑا فرق تھا۔ ایک طرف مسلمانوں کی تعداد، حضرات صحابہ کی تعداد صرف 313 تھی، دوسری طرف کفار کی تعداد 1000 سے زائد تھی، اور وہ بھی کفار نے، مکہ مکرمہ نے اپنے تمام جگر کے ٹکڑوں کو جو ہے میدان جنگ میں جھونک دیا تھا، اور کفار کے بڑے بڑے نامی گرامی سردار اور فن حرب سے، فن جنگ سے واقف بڑے آزمودہ کار اور بڑے نامور سپہ سالار جو ہے بدر میں شریک ہوئے تھے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کی تعداد بہت کم تھی، 313 تھی، اور دوسری طرف سامان بے سر و سامانی کی حالت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان روانہ ہوئے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم محض بے سر و سامان تھے۔
کہ صرف 2 سواری تھے، 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، تو حضرات صحابہ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم باری باری ان پر سوار ہوا کرتے تھے۔ تو بدر کا جو ہے بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بدر کے معرکے سے جو اسباق اور جو دروس ہمیں حاصل ہوتے ہیں، اللہ تعالی ان اسباق کو پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بلڈ پریشر کے علاج میں غذائیں کیا کردار ادا کرتی ہیں؟ بلڈ پریشر کے سلسلے میں غذائیں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اصل میں جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ بعض غیر مادی اسباب کے علاوہ اس کے مادی اسباب میں ان غذاؤں کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، اگر ان سے بچا جائے اور ایسی غذائیں استعمال کی جائیں جو قدرتی ہوں، جو فائبر رکھنے والی ہوں، جن میں ریشہ زیادہ مقدار میں پایا جائے اور پانی زیادہ پیا جائے، ان کا تفصیل سے ہم آگے ذکر کریں گے، تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ سبزیاں، پھل، سلاد، دالیں بکثرت استعمال کی جائیں، پانی زیادہ پیا جائے، قدرتی طرز زندگی اختیار کی جائے، زیادہ مصروفیات اور ٹینشنیں جو ہیں ان سے بچا جائے، اور پوٹاشیم والی غذائیں جو ہیں وہ ترجیحاً پوٹاشیم اور پوٹاس جس کو کہا جاتا ہے وہ ترجیحاً استعمال کی جائیں۔ اگلا سوال ہے کہ کون سے ایسے پھل ہیں جو استعمال کیے جانے چاہیے، یا ایسی کون سی سبزیاں ہیں جن کے استعمال کرنے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے اور یہ بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں مفید ثابت ہوتی ہیں۔ اس سلسلہ میں گزارش ہے کہ ایسے پھل جن میں پوٹاشیم یا پوٹاس یا کھاد زیادہ پایا جاتا ہے ان کو ترجیحاً استعمال کیا جائے۔ یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے اور خون کو جسم میں رواں دواں رکھنے کے لیے بہت مفید و مؤثر ہیں۔ ان میں ہے خوبانی، خشک آلو بخارا، املی، انگور، تربوز، کشمش جس کو میوہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی انگور سے ہی بنتا ہے غالباً، خربوزہ، تخم خربوزہ، تربوز کے بیج، کھجور، کیلا، آڑو، کنو، مالٹا اور سیب وغیرہ۔ یہ ایسے پھل ہیں، یوں تو اور بھی بہت سارے پھل ہیں لیکن جو مشہور عام ہیں ان پھلوں کا ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کا استعمال بہت مفید و مؤثر ہے۔ اسی طرح اگر سبزیوں کو لیں تو موٹے انچنے آٹے کی روٹی کے ساتھ ساتھ، یعنی موٹے انچنے آٹے کی روٹی میں فائبر چونکہ زیادہ ہوتا ہے اس کو استعمال کیا جائے، میدا کی بجائے میدا کی مصنوعات سے الوسع کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ اسی طرح سبزیوں میں ٹماٹر، پالک، مشروم، آلو میں بہت زیادہ پوٹاشیم پایا جاتا ہے۔ گھیا توری، شکرکندی میں بہت زیادہ پوٹاشیم، آلو اور شکرکندی میں بہت بھاری مقدار میں پوٹاشیم پایا جاتا ہے جو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے اور خون کو جسم میں قدرتی طور پر رواں دواں رکھتا ہے، جسم میں چستی پیدا کرتا ہے۔ مٹر، گاجر، ساگ پات، سبز پتوں والی سبزیاں، ہرے پتوں والی، اسی طرح بند گوبھی، سلاد وغیرہ۔ سادہ پانی
جو ہے وہ بکثرت پیا جائے۔ اگلا سوال ہے لہسن بلڈ پریشر کے علاج میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ یہ بہت امپارٹنٹ اس کا کردار ہے، اور یہ جو خون کی نالیوں کا تشنج ہوتا ہے اس کو رفع کرتا ہے، خون کا جو گاڑھا پن ہے اس کا ازالہ کرتا ہے اور خون کو مزید گاڑھا نہیں ہونے دیتا، اور اس کے علاوہ بلڈ پریشر کو قدرتی رنگ میں کنٹرول کرتا ہے، اعصاب کو طاقت دیتا ہے، نظام ہضم کے معاملہ میں اس کا استعمال مفید ہے، اور یہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سالوں سے بہت سے عوارض جو قلب سے متعلق ہیں ان میں مفید و مؤثر پایا گیا ہے۔ اس کے استعمال کا یہ طریقہ ہے کہ کھانا کھانے جب تھوڑا کھانا کھا لیں، مختلف لوگوں نے مختلف طریقے بیان کیے ہیں، 1 2 یا 3 پوتھیاں جو اس کی ہوتی ہیں، یہ کوئی کم کر سکتا ہے کوئی زیادہ کر سکتا ہے، اس کو چھیل کے اس کو کتر لیں اور اس کو پانی کے ساتھ نگل لیں، اور پھر باقی جو کھانا اس کے بعد وہ کھائیں، یعنی درمیان میں کھانے کے اندر یہ دب جائے تو اس سے بدبو پیدا نہیں ہوتی، اور بعد میں منہ میں الائچی رکھ لی جائے، سبز الائچی، اس سے معاشرے میں کیونکہ جو مریض ہوتا ہے اس نے تو مستقل استعمال کرنا ہوتا ہے، بس چاہیے کہ اس رنگ میں استعمال کیا جائے کہ دوسرے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو، اس کی بدبو جو ہوتی ہے انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہے۔